सफ़ेद यूनिफॉर्म में उलझे बिखरे बुझे पपोटे और अब बैठ कर रोने में मसरूफ थी हीर। वो एकदम आगे बढ़ा था। हीर ने तड़प कर सर उठाया था। वो चेहरे पर परेशानी से जाए उसके पास बेड पर बैठा उसे देख रहा था। क्या हुआ? मैंने क्या किया? जुमले को जुबान में रोकता उसने दर हकीकत अपनी शामत को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बेसुध। आप अपनी डबल मास्टर की डिग्री को प्रेम करके ना यहाँ हैंग कर दें। वो बेड के ऊपर दीवार की तरफ इशारा करती। पार्टी तो पड़ी थी नहीं, बल्कि यहाँ साइड टेबल पर रख दें ताकि आधी रात को भी मैं उठ कर देख कर मेरा दिल जलाते रहे। इसकी बात पर राहिम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी, लेकिन वो देख चुकी थी कि उसने खा जाने वाली नजरों से राहिम को घूरा था। यार, अब मेरी डबल मास्टर वाली डिग्री से क्या हता हो गई है ये तो बताओ। वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करता हुआ पूछ रहा था। रिदा उसकी डिग्री पर हमदर्दी जता चुकी थी, लेकिन जबकि उसकी बचपन की बीवी उसकी डिग्री लते लेने के मूड में नहीं थी और बेचारा राहिम अब वाकई में परेशान हो रहा था। मास्टर नहीं, डबल मास्टर्स। सारी गड़बड़ ही इस बदतमीज डिग्री ने की है, मुझे जलील करवा दिया। अब वो छक्कों पकों से रोने लगी। राहिम के हाथ पांव फूलने लगे। हीर, अच्छा मेरी बात तो सुनो, कुछ बताओ, क्या जुर्म सरजद हुआ है उस बेचारी से? राहिम ने उसे खुद से लगाया था। वो उसे लिपट कर जोरों की तार रोने लगी थी। कोई बेचारी नहीं है वो एकदम उससे अलग हुई थी। आपको हमेशा मेरे अलावा कोई बेचारा और फरिश्ता लगता है? वो हब्की से अपना रुख मोड़ गई थी। अच्छा मेरी तौबा, सारी गलती मेरी डिग्री की है, लेकिन अब बताओ हुआ क्या है? वो उसके चेहरे से बाल हटाता हुआ नरमी से पूछ रहा था। आपको अगर डबल मास्टर करना था तो मुझसे शादी ना ही करते। उसका दुख फिर ओद आया। राहिम ने हंसते हुए उसे खुद से लगाया था। और अब ही राहिम हसन उसके कंधों पर सर रखते हुए रोते रोते उसकी डबल मास्टर डिग्री से हुई संगीन हता उसके होश गुजार कर रही थी। अब सुनिए स्टाफ रूम के आगे की कहानी। हीर इनाम, नो डाउट ये असाइनमेंट बेस्ट है, वो उसके सामने फायर रखती बोली थी। हीर का दिल खुशगवार अंदाज में धड़का था। रिता भी मुस्कुराई थी। बिल्कुल मिस, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा असाइनमेंट शायद ही देखा हो। फर्स्ट ईयर की टीचर भी सताइशी अंदाज में बोली थी। हीर राहिम हसन की गर्दन मजीद अकड़ी थी। अभी आपकी शादी भी हुई है ना? हीर इनाम उसके पूछने पर अब वो शर्माई थी। जी मैम, वो सर झुका के बोली थी। जी मैम, आप आए तो थी? रिदा ने खुशदिली से कहा। जी बिल्कुल, अगर कोई स्टूडेंट इतने हलूस से दिल से बुलाए तो उस्ताद का जाना फर्ज बन जाता है। वो हीर की शादी का कार्ड खोलती मुस्कुराई थी, जबकि वो दोनों दिल ही दिल में उन पे सरोतो पाओ हैरान हो रही थी। तो क्या नींद में आई थी? हीर ने हैरत से उन्हें देखकर बड़बड़ाई थी और उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया था। इतनी होश तो शायद अपनी शादी पर जाकर नहीं हुई होंगी, अल्लाह खैर करे। रिदा भी खैर मांगने लगी थी। क्या बम फोड़ने वाली थी? वो दोनों ही के दिल खराब अब धड़कने लगा था। तो आपके भाई को क्वालिफिकेशन क्या है? रिदा ने ना समझी से हीर को देखा था। मैम डबल मास्टर्स है वो, रिदा ने फखरिया बयान किया। हीर ने जोर जोर से इस बात में सारे लाए जैसे उसी ने रातों को जाग जाकर तो राहिम हसन को ट्यूशन्स दी थी। तो रिदा, ये असाइनमेंट आप अपने डबल मास्टर वाले भाई को बहुत शुक्रिया के साथ वापस कर दीजिएगा। उन्होंने बिलाखर बिल्ली थैले से बाहर निकालते हुए फाइल रिदा की तरफ बढ़ाई थी। वो दोनों के दिल धक धक करके रह गए थे, लेकिन क्यों हीर ने डब्बाई दुहाई दी थी। मेरे असाइनमेंट से रिदा के भाई से क्या ताल्लुक? वो असाइनमेंट के लिए उसे अपना ताल्लुक भी मानने से इनकार कर चुके थे। रिदा ने उसकी गद्दारी पर उसे हचमगी नज़रों से देखा था। आप ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोफेशनल लेवल का असाइनमेंट आपने बनाया है? उन्होंने कड़े तेवरों से उसे पूछा था, इससे पहले कि वह इस बात में सर हिलाती। रिदा तड़प कर उसके कान के पास झुकी थी और उसे खामोश रहने को कहा था, क्योंकि अगर वो हाँ में कह देती तो उसकी पीर वाट लग जानी थी। मैम उसकी तरफ नज़रों का हिसार लेते हुए बोल रही थी। हीर की बच्ची, कुछ बोलने से पहले सोच लेना, ये तुम्हारे डबल मास्टर्स शोहर ने बनाई है। रिदा की बात पर उसने थूक निकला था। रिदा, आपके भाई से ही शादी हुई है ना हीरी नाम की? उनकी बात पर जोर से नफी में सर हिलाते हुए वो ये भी भूल गई कि सामने बैठी शख्सियत उसकी शादी अटेंड कर चुकी थी, जबकि रिदा ने उसे कोहनी मारी थी। छोड़ूंगी नहीं आज तो मैं उन्हें। वो दिल ही दिल में राहिम हसन पर चढ़ दौड़ी थी। आपका पूरा नाम क्या है रिदा? उन्होंने शादी का कार्ड खोलते हुए राहिम के नाम पर उंगली रखते हुए उसे खुशमगी नजरों से देखते हुए रिदा से पूछा था। रिदा हसन, और रिदा मिनमिनाई थी। हीर इनाम, अच्छी बीवियां शोहर की हिदमत करती हैं, उनसे हिदमत लेती नहीं हैं, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे घूरते हुए बोली थी। हाँ, अब आप भी बोल दें कि पैदा ही उनकी हिदमत करने के लिए हुई हूँ। वो दिल मिलाई थी। रिदा ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। वैसे भी मैं आपकी शादी के दिन आपकी अम्मी और ताई से अच्छे से मिल चुकी हूँ, इसलिए मजीद कहानी नहीं। वो उसके बड़बड़ाने पर घूर कर बोली थी। तभी मैं कहूँ, ये बीवी के प्राइज पर लेक्चर क्यों दे रही हैं? ये उन मोहतरमा की सास से मिली हुई है और उनके जरीना के मिलने वाली बात पर बड़बड़ाई थी। रिदा अब कंट्रोल करना मुश्किल हुआ था और उसने मुंह पर हाथ रखा था, लेकिन फिर हीर को मुंह खोलता देखकर वो सटपटाई थी। हीर की बच्ची, अब जुबान बांधी रखो तो बेहतर है हमारे लिए। रिदा ने उसकी मुसलसल बड़बड़ाहट पर उसके कान में दांत पीसते हुए सरगोशी की थी। खामोश हो जाएं आप दोनों। और हीर इनाम, ये पकड़े अपने हस्बैंड को बोलिएगा कि आइंदा इस तरह की हिदमात से
गुरेज करें। वो फाइल उसे थमाते हुए बुरी तरह घूर कर बोली थी, लेकिन मैम ये पहली और आखिरी बार एक्सपेक्ट कर लें, मैं नेक्स्ट टाइम इनकी है कोई हेल्प नहीं लूँगी। वो गड़गड़ाई थी और इसकी बात पर रिदा को खड़े खड़े चक्कर आए थे। ठीक है फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो बोल पड़ी थी, थैंक यू मैम। उसने लंबा सांस खींचा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपकी स्टडी की कंडीशंस ख़राब हो। मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। आगे फाइनल्स पेपर में इसके बारे में मार्क्स नेगेटिव नहीं करूँगी, इंक्लूड नहीं करूँगी। वो हतमी अंदाज में बोली थी, हीर फिर तो तुम्हारे 2 साल तक पास होने का नामुमकिन है। रिदा ने सरगोशी की थी, कॉलेज के फाइनल ईयर्स एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे तो मतलब एडमिट कार्ड मिलना नामुमकिन है। वो रोहानसी हुई थी, आपके पास 3 दिन का टाइम है और इस बार आउट विदाउट हेल्प। वो उसे अच्छी तरह पावर करवाते बोली थी। वो जो बड़ी उसे अपनी हंसी जब्त किए बैठा था, एकदम कहकर लगाकर हंस दिया। वो भी फौरन उसे बेड से उठ खड़ी हुई थी, नहीं रहूँगी मैं आपके साथ। अब वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी, कहाँ जा रही हो हीर? वो सटपटाता वो उसके पीछे आया था, मैं अपने मैके जा रही हूँ, आपने जानबूझकर ये सब किया मुझे पता है। अपनी बचपन की बीवी को खुश करने के लिए ज़िंदगी में पहली बार उसका असाइनमेंट बनाया था, कुछ ज़्यादा ही दिल से बन गया। अब उससे लेने के देने ही पड़ गए थे। हीर मैं जानबूझकर ऐसा करूँगा ये बताओ? वो बेबसी से पूछ रहा था। ओहो तो ये कीड़े क्यों निकाल रही हो? उसने उसके हाथ से उसका सूट वापस लिया था। वो जो तिल मिलाते हुए अपनी साइड की वार्डरोब से निकाले जा रही थी, क्योंकि मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो जो अब राहिम हसन की आंखों से वाह हुई थी। और तुम्हारा मायका अमेरिका में है क्या? वो अब अपने असली मूड से पूछ रहा था। रखो वापस, इसे टांगे तोड़ दूंगा अब अगर मायके जाने की बात की तो। राहिम उसके हाथ से सारे सूट लेकर वापस वार्डरोब में पटकते हुए अपने मखसूस अंदाज में डिपता था। उसे संभलने का मौका दिए बगैर वो कलाई थामता वो उसे बेड तक लाया था। हाँ अब टांगे भी तो तोड़े मेरी। और फिर उसे फिर से रोने को तैयार देखकर राहिम का दिल चाहता कि अपना सारी तो पीट ले, लेकिन फिर उसने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैं जैसा भी बनाता तुम्हारे टीचर को वो अच्छा ही लगना था। हीर उसके सामने बैठा वो नरमी से बोला था। हीर ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा था। मैंने 10 साल हुए हैं बिजनेस देखते हुए। मैं अब्बू और तायाबू के साथ कॉलेज के ज़माने में भी ऑफिस जाता था। अब वो नरमी से उसे समझा रहा था और सर झुकाए वो सूसू करने में मसरूफ थी। सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारे असाइनमेंट अवॉइड करता आया हूँ क्योंकि मैं जानता था, मुझे अंदाज़ा था कि मैं प्रोफेशनल लेवल पर आकर अब स्टूडेंट लेवल का काम नहीं कर सकूंगा। राहिम ने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए थे। लो थोड़ा बच्चों वाला बना देते। आपको किसने कहा था थोड़ा? पूरा डबल मास्टर्स का जोर मेरे मासूम असाइनमेंट पर लगा दे। वो भी अभी शिकवा करने से बाज नहीं आई थी। राहिम ने हंसते हुए उसे खुद से लगाया था। अच्छा प्रॉमिस अब बच्चों वाला बनाऊंगा। उसकी बात पर हीर ने उसके सीने पर हाथ मारा था। कोई नहीं अब मैं खुद बनाऊंगी, वो भी आपकी हेल्प के बगैर। उसकी शर्ट से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली थी। राहिम ने पूरा मुंह बनाकर अपनी शर्ट को देखा था और हीर ने सर उठाकर उसे देखा। अच्छा ठीक है ना, आपकी थोड़ी सी हेल्प ले लूंगी। मुंह तो नहीं बनाए वो मासूमियत भरी शरारत से बोली थी। राहिम हसन का कहकर जानदार था। यार ये कमरा तो ठीक कर दो। राहिम ने कमरे पर एक निगाह डालते हुए, ये आपके डबल मास्टर्स करने की सज़ा है, ठीक करें जब तक मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। वो शान बेनियाजी से कहकर उठी थी। वो हंसा था लेकिन फिर ख्याल आने पर सर से अपनी तरफ खींचा था, मतलब पूरा इरादा मुझे डांट खिलाने का। राहिम ने उसकी कॉलेज की यूनिफॉर्म में उलझे बिखरे हुलिये को देखा था। इतना तो मेरा हक बनता है, वो शरारत से बोलती। वार्डरूम में से ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुसी थी। वो गहरा सांस लिए सर को खुजाता कमरे में को देख रहा था। सच्ची वो ब्रश को फेंकती हुई उसके पास आई थी। वो बिल्कुल सच्ची उसकी जगमगाती आंखों में देखकर उसने शरारत से अपनी बाहें वाह की थी। हीर ने बमुश्किल खुद को रोका था। और लेकिन मैं कॉलेज में क्या कहूँगी, इतने दिन की छुट्टियां क्यों चाहिए? उसकी शौक नज़रों को न सहते हुए भी उसने सर झुकाकर पूछा था। कुछ भी कह देना, वही जो सच है। राहिम ने उसे अपनी तरफ खींचा था। नहीं मैं नहीं इतनी बेशर्म थोड़ी हूँ जो एप्लीकेशन में वजह लिखूंगी। उसके साथ थोड़ी भी रुख मोड़ गई थी। राहिम को उसकी गरेज मज़ा दे रहा था। वो कहकर लगा गया था और उसका भी हाल है मेरे पास। वो उसे अपने साथ सोफे पर बिठा बोला। अपने असाइनमेंट के खिलाफ और उसका मूड ठीक करने के लिए बिलाखिर वो 2 दिन निकाल कर उसे हनीमून पर ले जा रहा था। लेकिन साथ साथ उसने हीर को बावर करवाया था कि वो लोग जुमेरात की शाम को निकलेंगे और एतवार की शाम को वापसी होगी, ताकि ना उसका कॉलेज का हर्ज हो और ना ही राहिम के प्रोजेक्ट का मसला हो। वो मुंह बनाते हुए मान गई थी। राहिम ने उससे वादा किया था कि वो प्रोजेक्ट से पारे होकर जहाँ वो कहेगी उसे मुल्क से बाहर ले जाएगा। वो बज़ाहिर इतने थोड़े दिनों के लिए जाने पर नखरे दिखा रही थी, मगर दिल में लड्डू फूट रहे थे। हीर तुम जीन्स ले लो 2-3, रिता ने उसे मशवरा दिया था। उसने की नखियों से राहिम को देखा था जो उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। यार इनको क्या देख रही हो? ये थोड़ी लॉन्ग शर्ट्स और टी शर्ट ले लो और ये स्कार्फ, 1-2 स्नेकर्स भी। कसम से होश उड़ाओगे भाई के।
شاپ کیپر نے دانت کوستے ہوئے تھے اور اس نے حسب عادت ریتا کو گھوری سے نوازا تھا، لیکن شاپنگ ساری اسی کے کہنے پر خوشی خوشی کی تھی۔ راہم آج بھی اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ وہ ان دونوں کو شاپنگ کے لیے مال لے آیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک جگہ کھڑے کروا کر اپنے لیے کچھ شرٹس لینے گیا تھا۔ کاش ریتا تم بھی چلتی ہمارے ساتھ۔ ریتا نے حیرت سے اپنے اکلوتی بھابھی کو دیکھا تھا جو اسے اپنے ساتھ ہنی مون پر لے جاتے ہوئے اداس ہو رہی تھی۔ ہیر تھوڑی سی میرے بھائی کے جذباتوں کی قدر کر لو، ریتا نے افسوس سے کہا تھا۔ کیوں؟ میں نے تمہارے بھائی کی شان میں کون سی کوتاہی کر دی؟ وہ تبھی ہی تو تھی تم اپنے ہنی مون پر جا رہی ہو عمران خان کے جلسے میں نہیں جو چلو 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 عمران خان کا نعرہ لگا رہی ہو۔ ریتا کی بات پر کسی نے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہوئی تھی۔ مرو تم، یہاں تمہاری محبت میں اداس ہو رہی ہوں اور تم۔ ہیر نے اسے دھمکا جڑتے ہوئے حفظ سے رخ پھیرا تھا اور وہ اس کی بے وقوفی پر ہنسی تو رہی تھی۔ اتنی محبت فی الحال تم صرف میرے بھائی سے کرو بس۔ اس نے ہیر کو محبت سے دیکھا تھا اور کسی نے اسے۔ ہیر کے چہرے کے رنگ بکھرے تھے۔ اوف، ہیر 1 مہینے ہونے کو ہے تمہاری شادی کو، کم سے کم اب تو شرمانا بند کرو۔ ریتا اس کی حالت پر ہنسی تھی۔ تمہارا وقت آئے گا نا تو پھر تب تم سے پوچھوں گی۔ ہیر کی بات پر تھوڑا دور کھڑے وجود کو کان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب ایٹ لیسٹ تمہاری طرح لال پیلی تو بالکل بھی نہیں ہوں گی میں دیکھنا تم۔ وہ مسکراہٹ دانتوں میں دبائے سامنے دیکھتی ہوئی بولی تھی، لیکن اس دلکش منظر کو دیکھتے ہوئے کسی کو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ تمہیں بحثوں سے فرصت ملے گی نا تو جاؤ گی نا ہنی مون پر؟ ہیر شرارت سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ریتا نے خطرناک تیوروں سے اسے گھورا تھا، جبکہ اس کے وجود نے حیرت سے ہیر کو دیکھا تھا۔ ہیر نے بولنے کے ساتھ ہی حفظ ماد قدم کے تحت اپنے قدم پیچھے بڑھائے تھے۔ قائم رہنا اپنی بات پر، تمہارے تو ویسے ہی میں کوئی بھینسوں والا ہی ڈھونڈنے والی ہوں۔ اب ہیر آگے اور ریتا پیچھے پیچھے دونوں مال کے چکر لگا رہی تھی، جبکہ حیرت کے سمندر سے نکلا وجود اب کہہ کے لگا رہا تھا تو اچھا اکیلو کھیلو تو کیا اکیلے کے لیے ہنس رہے ہو میرو؟ اس کے بھائی نے اسے مشکوک نظر سے کچھ نہیں ادا وہ اس سے اب کسی شاپ کے بارے میں پوچھا تو اس کے جواب پر اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ دونوں گئی تھی۔ کارڈیوی کہاں گئی؟ وہ ایک دم سے متنظر دیکھتے ہوئے ان کی طرف وہ ایک دم گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ کر بول رہا تھا۔ اسے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، ایک دم غائب ہو چکی تھی اس کی نظر ان دونوں میں۔ کون کہاں گئی؟ اس کا بھائی اسے پوچھنے لگا۔ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو ہاں جی، باجائی ادھر آپ کی بھابھی ادا۔ وہ چہرے پر ہوائیاں لیے اوپر نیچے اب اسے ہی ڈھونڈنے لگا تھا جس کا نام وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ 10 منٹ اوپر نیچے تلاش کرنے کے بعد وہ اپنا سر تھام گیا تھا۔ ملی کیا؟ اس کے بھائی نے پوچھا۔ اس نے افسوس میں نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بس اب ماسی رحیمہ کو کہاں کر دیتی ہیں اور کیا؟ اس کا بھائی دائیں بائیں سر ہلاتا آہستہ افسوس سے بولا تھا۔ معاف کر دے مجھے ادا۔ وہ جھنجھلا کر سامنے دونوں ہاتھ جوڑے مال سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ راہم نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر دونوں میں اسائنمنٹ بنوایا تھا جو کہ جمعرات کو سبمٹ کروا کر اس کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہوئی تھی۔ وہ لوگ شام 7 بجے اسلام آباد پہنچے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر راہم نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ ہیر، یہ ہماری لائف کی سب سے پہلے ڈنر نائٹ ہوگی۔ اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ جینس نکالتے ہیر کے ہاتھ رکے تھے۔ اس کے بلیک کلر کا شفون کا سوٹ نکالا تھا۔ وہ اسے مونال لے آیا تھا۔ روشنی سے بھرا منظر جیسے آسمان سے تارے اتر آئے ہوں۔ وہ مبہوت سی رہ گئی تھی۔ اس کی نظر نظارے سے ہٹ نہیں رہی تھی تو راہم کی نظر اس پر سے۔ دیکھے نا کتنا حسین ویو ہے، وہ سحر زدہ انداز میں بولی تھی۔ بالکل، اس نے غیر محسوس انداز میں اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چنپی تھی۔ میں اپنی نہیں سامنے منظر کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی گرپ سے نکلی تھی۔ اپنی پسند کی بات ہے بھائی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا اور ہیر اس کی نظروں سے پگھلی جا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بار بار اس کے ساتھ سیلفی لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ دوسرے دن وہ اسے فیصل مسجد لے آیا تھا۔ وہ پنک ڈریس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے مؤدب بنی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اسے آگے لے جانا چاہتا تھا جب اس کی انوکھی ضد پر راہم نے اسے گھورا تھا۔ قریب ہی تو ہے، پلیز لے چلے نا۔ وہ بضد تھی۔ ہیر، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ واپس ہوٹل جانے کی کوئی تک ہے کیا؟ وہ تو پتہ، لیکن ہیر کی منت سماج کرنے پر وہ اسے لے ہی آیا تھا، پر ناراضگی کے طور پر وہ نیچے ہی کھڑا رہا۔ 9-10 منٹ بعد وہ سامنے آتی دکھائی دی تھی۔ اپنے بچپن کی بیوی کو یکسر مختلف انداز دیکھ کر راہم کے ہونٹ بھاوے تھے۔ وائٹ جینس، یلو شرٹ، اس کے گھٹنوں تک آتا وائٹ اپر، گلے میں یلو وائٹ اور پرنٹ اسٹولر، بلو اور وائٹ سنیکر اور بالوں کے اونچی پونی بنائے اور اسے دل ہی دھڑکا گئی تھی۔ آپ کون خاتون ہے بھائی؟ میرے بچپن کی بیوی کہاں ہے؟ وہ اسے سر تپیر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ راہم کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر وہ گردن اکڑا کر پوچھ ہی رہا تھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگلا ٹرپ واقعی ہی آؤٹ آف کنٹری ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت دیکھ کر ہی راہم کے چہرے کی شادابی میں اضافہ ہوا تھا۔ شکر پڑیاں
لیک ویو پارک۔ سارا دن اس کا شہر چپا چپا کر دکھاتا رہا اور یہ دن ہیر کی زندگی کا خوبصورت دن تھے۔ وہ منٹ منٹ کی تصویریں ردا اور فائزہ کو واٹس اپ کر رہی تھی۔ سارا دن گھوم پھرنے کے بعد رات کو بیڈ پر لیٹا اس کے کپڑے بدلنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ حسب عادت آلتی پالتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اتنے مزے کی شاپنگ کی ہے یہاں آنے کے لیے۔ پہلے دن آپ مجھے ڈنر پر لے گئے، اپنی زندگی کی پہلی ڈنر ڈیٹ پر کوئی پاگل ہی جینس شرٹ جوگرز پہنے گی، اور دوسرے دن فیصل مسجد پھر آپ مجھے آگے لے جاتے۔ سارا دن ہم باہر ہی رہتے تو پھر یہ ڈریسز کب پہنتی؟ وہ معصومی سے بولتی، آخر میں منہ پھلا کر بولی تھی۔ راہم مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت سے اچھے سے۔ اچانک وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے شدت سے جذبات سے بولی تھی، میں تمہیں تھینکس سکھایا بھی تھا جانا۔ راہم نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف کھینچا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے زو جانا ہے، پھر مری جاؤں گی میں۔ وہ صبح سے ضد کیے بیٹھی تھی۔ ہنی مون پر زو کون جاتا ہے بھلا؟ ہیر ان سارے دنوں میں راہم حسن کو تپانے سے باز بیر بھی نہیں آئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہیر راہم حسن اسلام آباد آئے اور ہاتھی شیر چیتے مورو بندر اور چیمپئنز کو ہائے ہائے کیے بغیر ہی چرچے وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ اسے جانور سے حاصل لگاؤ تھا اور یہ بات وہ جانتا تھا، اور اس کی منتب کر ہمیشہ کی طرح راہم دانت پیسے تھے۔ ہاں چلو اپنی برادری سے بھی ملو، اچھا ہے، ورنہ دونوں ہی بے سکون رہو گے۔ وہ وائلٹ جیب میں رکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ایک منٹ میری برادری کسے کہا؟ وہ اس کے سامنے آتی شرٹ کی سلیوز اونچی چڑھاتے ہوئے مرنے کو تیار تھی۔ بلیک جینز، ریڈ بٹن والی شرٹ، ریڈ اور کریم سٹول، اس پر بلیک اپر اور ریڈ وائٹ سنیکرز۔ راہم حسن سب کچھ بھول کر اس کے وجود میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ پلٹی تھی۔ چلے نا، دیر ہو رہی ہے۔ وہ منمنا کر آگے بڑھنے کو تھی جب راہم نے اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچا تھا، لیکن مجھے نہیں ہو رہی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا۔ ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب آپ اپنے شہر میں جا کر لینا، وہاں چیزیں نہیں ہوں گی، چلے نا پلیز۔ وہ گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا بولتی اس کی گرفت سے نکل کر باہر چلے گی۔ وہ کہکا لگاتا اس کے پیچھے نکلا تھا۔ زو کے باہر کھڑا وہ رینٹ کار والوں کا انتظار کر رہا تھا، اور اسے گاڑی خود ڈرائیو کرنے کی عادت تھی، اور ہیر کی موجودگی میں تو خود ہی کرنا چاہتا تھا۔ زو جانے سے پہلے وہ صبح اس کے آفس گیا تھا۔ اس کی مطلوبہ گاڑی آنے میں 20 منٹ لگتے، لیکن ہیر سے صبر نہیں ہوا تھا۔ وہ سارا پیپر ورک کرنے کے بعد اسے لیے زو آیا تھا اور ڈرائیور کو لوکیشن سمجھا رہے تھے جب اچانک اس کے پاس ہی تھے۔ اپنا والٹ دیجیے، پوچھنے کے بعد جواب اس کا انتظار کیے بغیر اس کی جیب میں والٹ نکالتی آگے بڑھی تھی۔ راہم نے بے توجہی سے اسے دیکھ کر پھر سامنے ڈرائیور کی تلاش میں نظریں گھمائی تھی۔ تمہیں کچھ کھانا ہے کیا؟ اسے پھل والے کے سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے قریب سے آتے پوچھا تھا۔ نہیں تو۔ وہ نوفے میں سر ہلاتی والٹ اس کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ اچھا آؤ، گاڑی آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ ہمیں گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی مری کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ ہیر صاحبہ کی نظریں جو کب سے کھڑکی سے باہر تھی آپ درختوں پر پرواز کر رہی تھی، کبھی برف کے پگھلتے ٹیلوں پر۔ یہ تم باہر اتنا غور سے کیا ڈھونڈ رہی ہو ہیر؟ وہ کب سے راہم کو اگنور کیے بغیر باہر کے نظاروں میں گھومتی، لیکن اب تو گاڑی کی کھڑکی سے پورے کا پورا منہ باہر نکالے ہوئے تھی۔ بندر، اس نے جوش سے درخت سے لٹکتے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کیا تھا، پھر اسی جوش سے راہم کی طرف مڑی تھی، پر اسے خود کو گھورتا پارتا دیکھ کر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے بندر ڈھونڈ رہی ہوں نا؟ میں نے سنا ہے مری میں بہت سارے بندر ہوتے ہیں۔ وہ پھر کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اور تو بندر کیا کرو گی تم ہیر؟ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے اپنے نرم لہجے میں بناتا بولا تھا۔ اتنے خوبصورت اور رومانٹک ماحول میں اسے بندر یاد آ رہا تھا۔ ہائے رے راہم حسن، تیری قسمت۔ اس کے رومانٹک موڈ نے اس کے اندر دہائیاں دی تھی۔ دیکھوں گی، لاڈ کروں گی۔ اتنا کیوٹ شالا تو ہوتا ہے، پہلے پالا شا کیوٹ سا بکرا اور اب کیوٹ شالا بندر۔ ہیر بندر بھی تو ہوتے ہیں کیا؟ راہم کا دل اپنا سر پیٹنے کو تھا۔ ارے کیا آپ کو کیا پتا کتنے کیوٹ پالے شے۔ وہ آدھی کھڑکی سے باہر لٹکی بندروں کی دریافت کرتی اس کی شانے میں سیدھے پڑ رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر پگھلتی برف پر چھلانگیں مارتے بندر پر پڑی تھی اور ایک دم مڑی تھی۔ اوف، گاڑی روکیں۔ وہ اس کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے چیخی تھی۔ ہیر پاگل ہوگی ہو کیا؟ اس نے بمشکل گاڑی کو کنٹرول کر کے سڑک کے کنارے روکا تھا۔ حواسوں پر قابو پا کر راہم نے اسے گھورنا چاہا تھا، پر وہاں پرواہ کسی تھی۔ اس کی ہچمگی نظروں سے بے نیاز پیچھے رکھے بیگ سے 6 عدد کیلے برآمد کر چکے تھے۔ یہ کیلے کہاں سے؟ اب خیر سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میں نے ابھی لیے نا زو کے باہر فروٹ والے سے۔ اس کا والٹ لیے فروٹ والے کے پاس کیلے ہی خریدنے گئی تھی۔ ہم ابھی کچھ دیر میں لنچ کریں گے، اب یہ کیلے کھانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ مشکل خود پر قابو پا رہا تھا، لیکن ایک نظر لاب پیچھے دائیں طرف وہ اپنی سائڈ پر نظر آنے والی کھائی کو دیکھ کر اس کے دل کو بے اختیار چاہا کہ ہیر کا ہاتھ تھام کر کھائی میں کود ہی جائے۔ یہ میرے لیے تھوڑی ہیں،
ارے یہ تو وہ دیکھے نا، وہ کیوٹ سا پالا سا بیبی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ بڑے آرام سے دروازہ کھول کر نیچے اتر چکی تھی۔ ہیر وہ چیخا تھا، لیکن وہ کان لپیٹے اپنی برادری کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہونٹ بھیج کر وہ بھی مجبوراً نیچے اترا تھا۔ ہیلو کیوٹ پالے سے بیبی، ادھر دیکھو نا، یہ لو نا بنانا۔ وہ بندر کی طرف کھیلا بڑھاتے بولی تھی، ہیر تم رہو اپنی اس برادری کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ راہم جو کب سے صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، ایک دم بولا تھا، ایک منٹ نا، یہ کیلے ان کے لیے، سواب تو پورا ہونے دیں۔ وہ پاس آتے دوسرے بندر کو بھی کیلا دماتی بولی تھی، اس لڑکی کو بندروں کو خوش کر کے سواب کو آنا ہے، بلے سے شوہر جائے بھاڑ میں۔ وہ دل ملایا تھا، دیکھتے دیکھتے 3-4 بندر کیلوں کے لالچ میں درختوں کو کودتے بھاگتے آئے تھے۔ راہم بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اس کی بیوقوف بیوی اپنے کیوٹ سے پالے سے بندر میں مصروف تھی۔ ہیر وہ سامنے دیکھو، گاڑی میں بیٹھو جلدی، اس سے پہلے کہ راہم اپنی طرف آتے بندروں کی فوج دیکھتی ہیر کے کیوٹ سے پالے سے بندر نے کیلے ختم ہوتے ہی اس پر جمپ لگانا چاہی تھی۔ وہ ایک دم چیخی تھی اور دور ہوتی پیچھے راہم کے سے ٹکرائی تھی، لیکن اسے پیچھے کھڑے دیکھ کر وہ مڑ سے اس سے لپٹی تھی۔ اس کا خوف سے دڑ کرتا دل راہم کو اپنی جان میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ بیوقوف لڑکی، گاڑی میں بیٹھو، ورنہ تمہارے ساتھ یہ مجھے بھی تمہاری برادری میں لے جا کر درختوں پر لٹکانے پر مجبور کر دیں گے۔ وہ اسے خود سے ہٹاتا سرد سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا چکا تھا۔ اسی تیزی سے اس کی سائیڈ کا دروازہ بند کر کے وہ گھوم کر اپنی سائیڈ پر آ کر بیٹھا تھا اور اس کے غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑا تھا اور کھڑکی کشی کا چڑھا کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھی۔ تم ایک نمبر کی بیوقوف لڑکی ہو، کب عقل آئے گی تمہیں ہیر؟ کیا کروں، تمہارا دل تو کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا ہے، اچانک اس سے لپٹی زور شور سے رونے لگی تھی۔ وہ ایک دم ساکت ہوا تھا اور ہیر کے دل کی دھڑکن ابھی بے ترتیب ہوئی تھی۔ میں تو سمجھ چکی ہوں، وہ کیوٹی کی طرح، کیوٹ چپالا شا، بالکل کیوٹی کی طرح مجھے پیار کرے گا، لیکن وہ پھر پہلے ہی کیلے کھا کر مجھ پر حملہ، غدار کہیں کا۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی اور راہم کے ہونٹوں کو بے ساختہ مسکان نے چھوا تھا۔ اچھا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، شاباش۔ راہم نے اس کی پشت سے لاتے ہوئے اسے چپ کروانا چاہا تھا، لیکن اس نے اسے شانوں سے تھامے خود سے پیچھے ہٹایا تھا۔ ریدا سے بھی بڑا غدار، وہ ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتی سوسو کرتی بولی تھی، اور اس بات پر آپ کے راہم اپنی ہنسی کو ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ ہیر وہ دیکھو تمہارا کیوٹی۔ راہم نے اس کی کھڑکی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ہیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، واقعی اس کے پالا شبیبی کیلے کے لیے کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ ایک دم پلٹ کر اس سے لپٹی تھی۔ چلے نا یہاں سے، کیا میری لاش کو واپس لے جائیں گے؟ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ نہیں، کھائے میں لاش سے ملے گی۔ ہیر اس کے سر کو دیکھتا وہ شرارت سے بولا تھا، فکر نہیں کریں، آپ کا ہاتھ پکڑ کر گروں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی بولی تھی۔ وہ کہہ کر لگا گیا تھا، چلے نا یہاں سے، اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہبکی سے بولی تھی، اب ایسے کیسے گاڑی چلاؤں میں؟ وہ اس سے لپٹے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ ہیر ذرا سی دور ہوئی تھی، پر رخ اسی کی طرف موڑے رکھا تھا۔ وہ ہنستا ہوا ہارن بجاتا ہوا گاڑی تیزی سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ تیری کمال کی ہیں ویسے میرو، فواد نے ہنستے ہوئے اس کی مونچھوں کو تعویذ دینا چاہا تھا۔ ہاتھ نہیں لگانا انہیں۔ جب وہ جنجلاتا ہوا پیچھے ہوا تو فواد کی ہنس کر بری حالت ہوئی تھی۔ اور تجھے کیا لگتا ہے یہاں کی لڑکی مہران سمرو کی مونچھوں اور اس کی ایک پیاری سی بہن سے شادی کرنے پر مان جائے گی؟ اور اس پر ستم یہ کہ جس کے سامنے تجھے یہ عظیم آپشن رکھنے تھے، اسے تو اپنی اس آدھی پونی نظر پر ہونے والی پہلے ہی کھو بیٹھا تھا۔ فواد اس کی ساری بات سن کر مستقل ہنسی جا رہا تھا۔ فواد کی ہنسی سے سامنے بیٹھے وجود نے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ کمینے انسان، میری منچوں نے یا میری بھینس نے، میں نے کرنا ہے نکاح نامے پر سائن۔ اس نے اپنی منچوں کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ چٹا تھا۔ بات تو وہی ہے، اسے تیرے ساتھ تیری یہ عظیم مونچھیں اور تیری وہ پیاری سی بھینس بھی تو گفٹ ملے گی۔ فواد نے اپنے ہونٹوں پر دونوں ہاتھ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔ اور وہ بھینس کا کیا نام تھا بھلا اس کا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑ یار، دوست کھلانے کے لائق ہی نہیں ہے فواد۔ وہ مشکل ہنسی روکتے ہوئے اس کا بازو تھام کر دوبارہ بٹھانا چاہا تھا۔ اچھا بیٹھ، ناراض کیوں ہوتا ہے یار؟ فواد کی بات پر اس نے گھورا تھا۔ بیٹھ نا یار، ایسے نہ دیکھ، یار ہے تو اپنا سوچتے ہی تیری مشکل کا حال بھی۔ اور اس کے کندھے کو تھام کر بولا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر بیٹھا تھا اور پھر سامنے پڑا چائے کا کپ اٹھا گیا تھا۔ ویسے تو مہران سمرو تم پر ساری زندگی بس ایک لڑکی پسند آئی، تجھے اس کا بھی حال پتہ معلوم نہیں کر سکا۔ فواد پھر بھی باز نہیں آیا، بول کر افسوس سے سر ہلا دیا۔ تو تیرے سامنے بکواس کر رہا ہوں نا اب تک، تو کیا چاہتا ہے اب اس کے سامنے جا کر؟ خاتون میں یعنی مہران سمرو آپ سے پہلی سے کم بلکہ آدھی پونی نظر میں ہی محبت ہوگی، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ چائے کا کپ میز پر رکھتا ہوا پھر سے تپا تھا۔ صرف مہران سمرو سے نہیں بلکہ اس کی مونچھیں اور بھینسوں سے بھی۔ فواد نے بمشکل ہنسی رو کر
ٹکڑا لگا کر کہا تھا۔ پھر اپنی ہی بات پر ضبط نہ کرتے ہوئے اس نے منہ سے بے ساختہ کہہ کر نکلا تھا، آپ کے مہران سمرو اپنی ہنسی بھی روک نہیں پایا تھا، تو ایک نمبر کا کمینہ ہے، تو اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ خیر یہ بتا راہم کہاں ہے؟ اب وہ مسکراتا ہوا چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتا پوچھنے لگا تھا، ہنی مون انجوائے کر رہا ہے اسلام آباد میں۔ فواد مزے سے بولا، شاباش ہے بیٹا، تو انجوائے کر چکا، وہ کمینہ کر رہا ہے، اور تو کمینہ اپنی آدھی پونی نظر کی محبت کو پہلے ہی کھو چکا۔ وہ اس کی بات کا کاٹتا برجستہ بولا تھا، اب کے مہران نے کہہ کر لگایا تھا، میں سمجھ لوں گا میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ اس نے کسی سندر روپ کو آنکھوں میں لاتے ہوئے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے تھے، ارے میرے یار، اس کی قسمت میں یہ عظیم اونچی اور تیری وہ پیاری سی بحث نہیں تھی بس۔ فواد نے سر ہلایا تھا، وہ ہنسا تھا، چھوڑ یار، میں اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہوں، تو بس اپنی ماسی رحیمہ کو لیڈی ڈائنا سے بچا لے، میری شادی کروا دے یار، وہ زور سے دہائی دیتا وہ بولا تھا۔ فواد اس کی حالت پر پھر سے ہنسنے لگا تھا، جو اس کی حالت پر اسے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا۔ یہ دن ہیر کی زندگی کا حسین ترین دن تھا، گو کہ اس نے ہمیشہ کی طرح راہم حسن کا ضبط ازمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے باوجود راہم حسن نے اس پر اپنی محبتوں کا رخ دکھایا تھا جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ ہم کل جا رہے ہیں، وہ یلو ٹراؤزر شرٹ میں کھڑکی میں اداس کھڑی پوچھ رہی تھی، بہت زیادہ، ظاہر سی بات ہے ہم ساری زندگی کے لیے تھوڑی نہ آئے ہیں یہاں۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، سامنے نظر آتے سرسبز منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن لوگ تو 15 دن رہتے ہیں، 3 دن کا بھی ہنی مون۔ امی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے بھاگتے ہوئے سیدھا راہم پر جمپ ماری تھی۔ کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہو؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے ہٹا گیا تھا۔ چپکلی، وہ مزید اس سے چمٹی تھی، توبہ ہے ہیر، وہ چپکلی ہے، ڈائناسور نہیں، جو تم مجھ پر چمٹ بار کر میری ہڈیاں توڑنے لگی ہو، وہ بنایا تھا، جا کر آپ دیکھیں کہ آپ ہی کے قد کی ہوگی جتنی چپکلی وہ دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی مبالغہ رائے پر راہم نے اسے گھورا تھا۔